اور محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ مقدسہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد سب سے پہلے دعا گو ہوں اللہ وحدہ لا شریک اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا صدقہ حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو آیات مقدسات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کروں، اللہ صحیح ترجمہ اور تشریح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا صدقہ سنانے کے بعد آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس فقیر کی خیر چاہنے والوں کی خیر فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو لاتعداد نعمتوں سے نوازا ہے، اور ان میں سے ایک نعمت انسانی جان ہے۔ انسانی جان کو شریعت میں اتنی اہمیت حاصل ہے کہ اگر ایک شخص کسی انسان کو ناحق قتل کرتا ہے تو گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا، اور اگر ایک جان بچائی تو گویا اس نے پوری انسانیت کو بچایا۔ یہ جان اللہ تعالیٰ کی طرف سے امانت ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے خودکشی کرنے اور خود کو ہلاکت میں ڈالنے اور اپنے آپ کو ختم کرنے کی شریعت میں انتہائی مذمت کی گئی ہے۔ اور اگر اسلام کے دفاع کے لیے، اللہ تعالیٰ کے کلمے کی سربلندی کے لیے اور مسلمانوں کے جان مال عزت آبرو اور اس کی حفاظت کے لیے اپنی جان کو قربان کر دے تو اس کے لیے جنت کی بشارتیں ہیں، اور اس کو اسلام کے اندر شہید کہا گیا ہے۔ ہر قوم اور مذہب میں کسی عظیم مقصد کے لیے اپنی جان قربان کرنے اور شہید ہونے کا تصور ضرور پایا جاتا ہے۔ انسان کی زندگی میں بعض اشیاء اس کے نزدیک اس قدر محبوب ہو جاتی ہیں کہ وہ ان کی خاطر اپنی جان دینے اور دوسرے کی جان لینے سے گریز نہیں کرتا۔ وہ شخص اپنی قوم، مذہب یا سرحدوں کی حفاظت کے لیے اپنی جان قربان کر دے، اسے عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، اور اس کا اس قدر احترام کیا جاتا ہے آئندہ آنے والی نسلیں اس کے طریقے کو اختیار کرتے ہوئے اپنی جان قربان کرنے سے دریغ نہیں کرتے۔ ہمارے ملک پاکستان کے اندر بے شمار شہداء ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ سن 65 کی جنگ ہے، 71 کی جنگ ہے، ہاں جی، ان تمام شہدائے کرام کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ ان کو نشان حیدر سے، ستارہ امتیاز سے، ستارہ جرأت سے نوازا گیا ہے۔ وہ اس لیے نوازا گیا ہے تاکہ آنے والی نسلوں کے لیے، آنے والے لوگوں کے لیے مشعل راہ بنے۔ مقام شہادت اس قدر لائق تعظیم ہے کہ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ آقا جی نے فرمایا والذی نفسی بیدہ لولا ان رجالا من المؤمنین لا تطیب انفسهم ان يتخلفوا عني ولا اجد ما احملهم عليه ما تخلفت عن سریۃ تغزو في سبيل الله والذي نفسي بيده لوددت اني اقتل في سبيل الله ثم احيا ثم اقتل ثم احيا ثم اقتل ثم احيا ثم اقتل۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر مسلمانوں کے دلوں میں اس سے رنج نہ ہوتا کہ میں ان کو چھوڑ کر جہاد کے لیے نکل جاؤں، اور مجھے خود اتنی سواریاں میسر نہیں ہیں کہ ان سب کو سوار کر کے اپنے ساتھ لے چلوں، تو میں کسی چھوٹے سے چھوٹے ایسے لشکر کے ساتھ جانے سے بھی نہ رکتا جو اللہ کے راستے میں غزوے کے لیے جا رہا ہو۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میری تو آرزو یہ ہے کہ میں اللہ کے راستے میں قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں اور پھر زندہ کیا جاؤں۔ یہ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان، صحیح بخاری شریف 2797 نمبر پر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ اگر میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی شہید ہو جاتے
تو سارے کافروں نے کہنا تھا دیکھو جی اگر سچا نبی ہوتا کم از کم اپنی جان ہی بچا لیتا۔ اللہ نے کہا واللہ یعصمک من الناس، محبوب آپ فکر نہ کریں، آپ کی جان کی حفاظت میں خود رب کروں گا، میں خود آپ کا محافظ بنوں گا۔ سنیں، لیکن حضور کے دل میں یہ تمنا ضرور رہی ہے کہ میں شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں۔ یہ وہی تمنا ہے جو کل شہید قیامت والے دن اللہ کے سامنے کیا کرے گا۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں اللہم ارزقنی شہادتا فی بلد رسولک، اے اللہ مجھے اپنے رسول کے شہر مدینہ میں شہادت عطا فرما۔ حضرت عمر فاروق اعظم یہ اکثر دعا فرماتے، پھر اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے اس حبیب کے یار کو مدینہ میں شہادت نصیب فرمائی، یہ دعا قبول ہوئی آپ کی۔ سامعین ذوال احترام والاحتشام، قیامت کے دن جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں اسلام کی سربلندی کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، ان کا خون رائے گاہ نہیں جائے گا۔ لیکن اگر یہی بات اخلاص بیچ میں سے نکال لیا جائے، شہادت کا مقصد بیچ میں سے نکال لیا جائے، دنیاوی مقصد اور پیسہ بیچ میں ڈال دیا جائے، تو حضرت پھر وہ علم نہیں رہتا، وہ شہادت نہیں رہتی، وہ قرآن کا عالم قاری وہ قاری نہیں رہتا، دین کا عالم نہیں رہتا، قرآن کا قاری نہیں رہتا، شہید ہونے والا شہید نہیں رہتا۔ یہ خالی دعویٰ نہیں بلکہ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنن ترمذی شریف کے اندر 2382 نمبر پر موجود ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَيُؤْتِيَ بِالَّذِي قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقُولُ اللَّهُ لَهُ فِي مَاذَا قُتِلْتُ فَيَقُولُ أُمِرْتُ بِالْجِهَادِ فِي سَبِيلِكَ فَقَاتَلْتُ حَتَّى قُتِلْتُ فَيَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى لَهُ كذبت وتقول له الملائكة كذبت ويقول الله بل أردت أن يقال فلان جريء فقد قيل ذاك ثم ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ركبته فقال يا أبا هريرة أولئك ثلاثة أول خلق الله تسعر بهم النار يوم القيامة۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا جو اللہ کی راہ میں شہید ہوا تھا اس کو بلوایا جائے گا۔ ادھر آؤ بھائی، یہ پوری طویل حدیث پاک ہے، لیکن چونکہ آج کا مضمون یہ ہے اس لیے یہ حصہ میں نے تلاوت کیا۔ اللہ اس سے فرمائے گا بھائی ادھر آؤ بھائی، جی مالک کس کی راہ میں قتل کیا گیا؟ کوئی کہا یا اللہ تیری راہ میں تو نے حکم فرمایا تھا جہاد کا، میں تیری راہ میں قتل ہوا ہوں۔ یا اللہ میں نے قتال کیا حتیٰ کہ میں شہید ہو گیا۔ تو اللہ فرمائے گا جھوٹ بولتا ہے؟ اللہ اکبر۔ اللہ فرمائے گا بلکہ تو نے جہاد نہیں کیا، بلکہ تو نے یہ ارادہ کیا کہ یہ کہا جائے کہ فلاں بہت بہادر تھا، تو اپنی بہادری کے لیے لڑا اور یہ کہا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کو بہادر کہہ دیا گیا، بڑی جرأت کے ساتھ لڑا۔ جی حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں، راوی کہتے ہیں کہ میرے گھٹنے پر حضور نے ایسے ہاتھ مارا، 3 دفعہ ہاتھ مارا اور فرمایا اے ابو ہریرہ یہ تینوں اللہ کی پہلی مخلوق ہوں گے جنہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جہنم میں داخل فرمائے گا۔ آج قاری قرآن پڑھتا ہے اتنا لمبا سا کھچی جا رہے، سورہ فاتحہ بھی پڑھ گیا، سورہ دعا بھی پڑھ گیا، دنیا کہندی واہ 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 کیا بات ہے قاری صاحب، اتنا لمبا کھچ کے لے گئے۔ تلفظ اس میں برقرار رہیں نہ رہیں، اس کی صرف یہ کھینچ کے اتنا کیوں لے گیا کہ دنیا کہہ دی اس تو بڑا کاری کوئی نہیں۔ علماء ایسے مسئلے دے پیچ پا کے کہ اگلے دی سمجھ نہ آئے، دماغ دے اتوں لنگ جائے گل۔ حضور ایسے بندے کے لیے جس کا مقصد صرف دنیا ہو، دنیا کی تعریف ہو، دنیا کا مال اسباب ہو، اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دیا یہ تینوں کل قیامت کے دن سب سے پہلے جہنم میں پھینکے جائیں۔ حضرت سعد بن حنیف روایت کرتے ہیں کہ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من سأل الله عز وجل شهادة بصدق بلغ الله منازل الشهداء
وَإِن مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ، جو شخص سچے دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے شہادت مانگے گا اللہ تعالیٰ اسے شہداء کے مرتبے تک پہنچائے گا اگرچہ وہ اپنے بستر پر ہی فوت ہو جائے۔ سنن نسائی کی 3162 نمبر پر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ اخلاص یہ ہر ایک چیز کے اندر لازمی جز ہے۔ اگر اخلاص نہیں ہے قبلہ، پھر علم نہیں، پھر جہاد نہیں، پھر جان دینا شہادت نہیں۔ اور اخلاص ہے تو پھر اللہ کے حبیب یہ کہہ رہے بستر پر بھی اس کی موت آئی نا تو اللہ اس کو شہادت کا رتبہ دے گا۔ اخلاص ہے نا۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو صدق دل سے شہادت اور جہاد کرتے ہیں ان کا کیا مقام اور مرتبہ ہوگا۔ سنن نسائی شریف میں 3161 نمبر پر آج جس بے دردی کے ساتھ فلسطین کے مسلمانوں کو، بچوں کو، عورتوں کو شہید کیا جا رہا ہے، ان شہداء کا کیا مقام ہوتا ہے جب ان کو شہید کیا جاتا ہے۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الشہید لا یجد مس القتل الا کما یجد احدکم قرصة یقرصها، شہید شہادت کے وقت تکلیف محسوس نہیں کرتا مگر اتنی جو تم میں سے کوئی شخص کسی کے چٹکی کاٹنے سے محسوس کرتا ہے۔ اللہ کی راہ میں شہید ہو رہے ہیں، اسلام کی سربلندی کے لیے، وطن کی حفاظت کے لیے، کلمے کی وفا کے لیے یہ شہید ہو رہے ہیں۔ تو اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں ان کو جس وقت جان نکل رہی ہوتی ہے اللہ اتنی بھی تکلیف نہیں ہونے دیتا، بس اتنی جتنے کسی نے چٹکی کاٹ دی۔ حضور کل قیامت والے دن ان شہداء کا مقام اور مرتبہ کیا ہوگا؟ بڑے سے بڑا بندہ بھی، وزیر، مشیر، کوئی بھی، اس کے جسم پر کٹ لگاؤ اس سے خون نکلے گا، خون سے بدبو آئے گی۔ آپ انسانوں کا نکالیں، آپ جانوروں کا نکالیں، کسی کا نکالیں، کٹ لگنے پر، خون نکلنے پر بدبو آئے گی، خوشبو کبھی نہیں آئے گی۔ لیکن صحیح بخاری شریف کے اندر 2803 نمبر پر حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، آقا جی نے ارشاد فرمایا والذی نفسی بیدہ لا یکلم احد فی سبیل اللہ واللہ اعلم بمن یکلم فی سبیل اللہ الا جاء یوم القیامت واللون لون الدم والریح ریح المسک، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جو شخص بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں زخمی ہوا اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ اس کے راستے میں کوئی زخمی ہوا ہے، وہ قیامت کے دن اس طرح سے آئے گا کہ اس کے زخموں سے خون بہہ رہا ہوگا اور رنگ تو خون جیسا ہوگا لیکن اس میں سے خوشبو کستوری جیسی آ رہی ہو، رنگ تو۔ اور پھر دیکھو نا جی، یہ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ جس وقت میں نے درس حدیث کے اندر شہید کو جس وقت اللہ تعالیٰ شہادت کا رتبہ عطا فرماتا ہے، شہید کو کوئی کفن نہیں دیا جاتا، شہید کو غسل نہیں دیا جاتا، نہ کفن نہ غسل، صرف اس کے ہتھیار اتار لیے جائیں گے، باقی اسی طرح انہی کپڑوں میں اسی کیفیت میں اس کو دفنایا جائے گا۔ کل قیامت والے دن حضور فرماتے ہیں جس وقت اٹھایا جائے گا اس کے زخموں سے خون بہہ رہا ہوگا اور پورے حشر کے اندر خون کی بدبو نہیں ہوگی بلکہ مشک و عنبر کی خوشبوئیں اس خون سے آ رہی۔ حضور یہ اخلاص کے ساتھ شہید ہونے والے کا پروٹوکول ہے 2803 نمبر پر۔ اور پھر نہ صرف یہ بلکہ شہید کی روح پر اللہ کے فرشتے بھی پر کرتے ہیں، جی سایہ کرتے ہیں۔ یہ روایت حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، صحیح بخاری شریف میں 2816 نمبر پر۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ میں نے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا انہ سمع جابرا یقول جیء بابی الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقد مصل به ووضع بین یدیہ فذهبت اکشف عن وجهه فنهانی قومی فسمع صوت صائحات فقیل ابنت عمرو او اخت عمرو فقال لم تبکی او لا تبکی ما زالت الملائکة تظله باجنحتها۔ میرے والد گرامی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس حالت میں لایا گیا کہ ان کو مصلح کیا گیا تھا۔ حضرت شہادت کو معمولی مقام تو نہیں نا، اسلام ایسے ہمارے پاس دوڑ کے تو نہیں پہنچ گیا نا، کتنی قربانیوں کے بعد آیا۔ مصلح کہتے ہیں ناک کاٹ دینا، کان کاٹ دینا، لب کاٹ دینا، یہ مصلح
جب ان کے یہ ساری کیفیت ہوئی، اس حالت میں حضرت جابر کہتے ہیں میں لے کے آیا حضور کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ یہ دیکھو میرے باپ کے ساتھ کیا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا تو حضرت جابر کہتے ہیں میں نے ان کے چہرے سے نہ دی وہ کپڑا اٹھانے کی کوشش کی کہ میں چہرہ دکھاؤں، تو حضور نے منع کر دیا، فرمایا نہیں۔ اس دوران آپ نے ایک چلانے والی عورت کی آواز سنی اور کہا گیا کہ یہ عمر کی بیٹی ہے یا اس کی بہن ہے۔ آپ نے فرمایا تم کیوں روٹتی ہو؟ فرمایا تم اس پر مت رو، اس پر تو فرشتوں نے برابر اپنے پروں سے سایہ کر رکھا ہے۔ حضرت جس کو جتنی تکلیف پہنچائی گئی اللہ تعالیٰ اس کو اتنی ہی عزتوں سے نواز رہا ہے۔ بڑے سے بڑے لوگوں کی روحوں کے اوپر پر نہیں کیے جاتے، لیکن اللہ کی راہ میں قربان ہونے والے کی روح کے اوپر بھی اور اس کے میت کے اوپر بھی فرشتے پر کر کے کھڑے ہوتے ہیں۔ حضرت کسی کی جرت نہیں ہے، وہ پیر ہو، وہ فقیر ہو، ولی ہو، کلندر ہو، وہ غوث ہو، وہ کوئی بھی ہو، قیامت والے دن حساب و کتاب سے پہلے جنت میں چلا جائے۔ قیامت والے دن جب تک حساب کتاب نہیں ہو جائے گا اور سب کا حکم جاری نہیں ہو جائے گا چلو بھائی جنتی جنت میں جاؤ، جہنمی جہنم میں جاؤ، اس وقت تک کسی کی ضرورت نہیں، وہ سارے پیر فقیر کلندر ولندر سارے ایک لائن میں کھڑے ہوں گے۔ لیکن شہید کو اللہ تعالیٰ کیا عزت سے نوازتا ہے۔ صحیح مسلم شریف میں 1887 نمبر پر یہ روایت موجود ہے۔ حضرت مسروق فرماتے ہیں سألنا عبد اللہ هذه الآیت ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربهم يرزقون قال اما ان قد سألنا عن ذلك فقال ارواحهم في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوين إلى تلك القناديل فأطلع إليهم ربهم اطلع فقال هل تشتهون شيئا قالوا أي شيء تشتهي ونحن نصرخ من الجنة حيث شئنا ففعلنا ذلك بهم 3 مرات فلما رأوا أنهم لن يتركوا من أن يسألوا قالوا يا ربي نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى فلما رأى أن ليس لهم حاجة ہم نے عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہم نے سنا، اس آیت کی تفسیر دریافت کرتے ہوئے ہم نے ان سے پوچھا کہ عبداللہ ابن مسعود اس آیت کی تفسیر تو بیان کریں، جو اللہ کی راہ میں شہید کیے گئے ان کو مرے ہوئے نہ سمجھو، وہ اپنے رب کے ہاں زندہ ہیں، ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ ابن مسعود نے فرمایا ہم نے بھی اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تھا۔ آپ نے فرمایا ان کی روحیں سبز پرندوں کے اندر رہتی ہیں، ان کے لیے عرش الہی کے ساتھ قندیلیں لٹکی ہوئی ہیں، وہ روحیں جنت میں جہاں چاہیں کھاتی پیتی ہیں، پھر ان قندیلوں کی طرف لوٹ آتی ہیں۔ ان کے رب نے اوپر سے ان کی طرف جھانک کر دیکھا، فرمایا کیا تمہیں کسی چیز کی خواہش ہے؟ انہوں نے جواب دیا ہم اور کیا خواہش کریں، ہم جنت میں جہاں چاہتے ہیں گھومتے اور کھاتے پیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے 3 بار ایسا کیا، جھانک کر دیکھا اور پوچھا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ان کو چھوڑا نہیں جائے گا، ان سے سوال ہوتا رہے گا، تو انہوں نے کہا اے ہمارے رب ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری روحوں کو ہمارے جسموں میں لوٹا دے، اور جہاں تک کہ ہم دوبارہ تیری راہ میں شہید کیے جائیں۔ جب اللہ تعالیٰ یہ دیکھے گا کہ ان کو کوئی حاجت نہیں ہے تو ان کو چھوڑ دیا جائے گا۔ صحیح مسلم شریف۔ حضور شہید کی روح آج بھی جنت کے اندر موجود ہے۔ یہ عزت، یہ احترام، یہ مقام، یہ پروٹوکول تیرے نبی کے صدقے ان کو ملا ہے، حضور کے صدقے ان کو یہ پروٹوکول دیا گیا ہے۔ وہ پرندوں کے اندر وہ روحیں براجمان ہیں، جنت میں جہاں چاہ رہی ہیں، وہ آب کوثر کے چشموں پہ جا رہی ہیں، وہ دودھ کی نہروں پہ جا رہی ہیں، وہ شراب کی نہروں پر جا رہی ہیں، وہ جناب جدھر ان کا دل کرتا ہے جاتی ہیں، پھر واپس آ جاتی ہیں۔ اللہ ان سے پوچھتا ہے کوئی حاجت ہے، چیز چاہیے؟ حضرت جی جنت میں اتنی سی جگہ بھی، ایک پین رکھنے کی جگہ بھی دنیا کی ساری زمینوں سے زیادہ شاندار ہے۔ وہ جنت ہے جناب، وہ مجھ سے کوئی چھین نہیں سکتا۔ وہ جب کسی کو مل گئی حضرت، وہ 1.5x1.5 کی جگہ ہو، وہ 5x5 کا کمرہ ہو، حضرت جب مل گیا پھر نسلوں تک وہ تمہارا ہی ہے، صدیوں تک تمہارا ہی ہے، ہمیشہ تمہارا ہی ہے۔ یہاں پر تو جناب آج
ہم نے زمین خریدی، لوگوں نے قبضہ کر لیا، ختم ہو گئی، لیکن کل قیامت والے دن جو عزتیں ملیں گی ان لوگوں کو جن کو آج ستایا جا رہا ہے، ظلم کر کے جن کی جانوں کو نکالا جا رہا ہے، وہ تو اللہ پھر ساری معاشر کو دکھائے گا۔ شہید کو آج سے ہی پروٹوکول مل رہا ہے، جیسے وہ منصب شہادت پر فائد ہوتا ہے اللہ اس کو جنت عطا فرما دے۔ جنت میں پھر اللہ پوچھتا ہاں بھئی کوئی حاجت، یا اللہ کوئی حاجت نہیں، یہی حاجت ہے، دوبارہ ذرا دنیا میں نہیں بھیجتا، جسموں میں لوٹیں اور مولا پھر تیری بارگاہ میں شہادت حاصل کریں، پھر تیری رضا کے لیے۔ اللہ وحدہ لا شریک شہید کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ حضرت مقدام بن معدی کرب سے روایت ہے، میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کے پاس شہید کے لیے 6 انعامات ہیں۔ آقا جی نے فرمایا یغفر له فی اول دفعات من دمہ ویرا مقعد من الجنة ویجار من عذاب القبر ویأمن من الفزع الأکبر ویحلى حلة الإیمان ویزوج من الحور العین ویشفع فی 70 انسانا من اقاربہ۔ آقا جی نے ارشاد فرمایا شہید کو اللہ تعالیٰ 6 انعام دے گا۔ پہلا انعام اس کا یہ ہے، یہ سنیں ابن ماجہ شریف میں 2799 نمبر پر روایت موجود ہے۔ پہلا انعام یغفر له فی اول دفعۃ من دمہ، خون کا پہلا قطرہ گرتے ہی اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ خون کا قطرہ پہلا گرا اللہ نے مغفرت فرما دی۔ دوسرا اسے جنت میں اس کا ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے۔ حضرت قرآن کہتا ہے وجاءت سکرۃ الموت بالحق، یہ جو سکرات کے وقت تکلیف اور درد اور جو کرب ہے یہ بالکل حق ہے، یہ ہر ایک کو ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے جیسے ہی شہید کی روح کا وہ خون کا قطرہ گرتا ہے اللہ سب سے پہلے اس کو جنت میں وہ جگہ دکھا دیتا ہے، یہ دیکھ لے۔ وہ اس کو دیکھنے میں اتنا مگن ہو جاتا ہے کہ اس کو تکلیف محسوس نہیں ہوتی۔ یہ بات ایک دن میں نے اپنے شیخ سے پوچھی، حضور قرآن پاک یہ بات کرتا ہے وجاءت سکرۃ الموت بالحق، یہ بات بالکل حق ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ قرآن میں سکرات کا بیان کیا گیا ہے، حدیث پاک میں اس کی اس درد کا بیان کیا جا رہا ہے کہ اس کو درد نہیں ہوگی تو وہ جنت دیکھے گا۔ میں حضرت کسی کو دیکھنے سے درد کا احساس کیسے ختم ہو جاتا ہے؟ درد تو درد ہوتی، یہ تو نہیں کوئی میرا رشتہ دار آئے گا تو میرے سر کی درد ٹھیک ہو جائے گی یا میرے زخم کی درد ٹھیک ہو جائے گی، یہ کیسے ہو گئے؟ مجھے کہنے لگے حافظ ہو کے میرے کو لے ہو جی سوال کرنا ہے، میں نے کہا حضور سمجھ میں نہیں آئی تو اس لیے سوال کر رہا۔ اور میں قرآن پڑھا ہے، میں کہا جی حضور پڑھتا ہوں، روز ہی پڑھتا ہوں۔ سورہ یوسف پڑھی، سورہ یوسف پڑھی، میں کہا جی پڑھی، اور اتفاقاً اسی دن سورۃ یوسف سنائی تھی۔ میں نے کہا حضور ابھی منزل میں بھی سنا کے آ رہا ہوں، پر میں ذرا یہاں سے پڑھ فلما رأینہ اکبرنہ، میں نے پڑھا فلما رأینہ اکبرنہ وقطعن ایدیہن وقلن حاشا للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم۔ پر میں کو سمجھ آئی؟ میں کہ حضور نہیں آئی۔ ہم کبھی اپنے آپ کو اتنا بڑا نہیں محسوس کرتے تھے کہ جناب ہمیں سمجھ میں نہیں بھی آئی تو ہم نے کہہ دیا جی نہیں آ گئی نہیں۔ جب تک سمجھ میں نہیں آتی تھی ہمیں پتہ ہوتا تھا اس بندے نے ہمیں سمجھا دینا ہے، یہ سمجھا سکتا ہے، ہم شرم محسوس نہیں کرتے تھے پوچھنے میں۔ حضور پڑھ لیا، فرمایا اب کر اس کا ترجمہ۔ فلما رأینہ اکبرنہ، جب انہوں نے اس کو دیکھا تو بہت بڑا پایا، وقطعن ایدیہن، اور انہوں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا۔ جب یوسف علیہ السلام کا نظارہ مصر کی عورتیں کر رہی تھیں، اس نے یوسف ایسا کمال دکھا رہا تھا، قرآن کہتا ہے وقطعن ایدیہن، انہوں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا۔ وَقُلْنَ حَاشَا لِلَّهِ، تو کہنے لگی اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ فرمانے لگے قرآن نہیں پڑھتا تو؟ قرآن نے یہاں پر ان کی ہائے وائے سو سی یا یوں کوئی نقل نہیں کیا، بلکہ کہا ہاتھ کٹتے ہی انہوں نے ہاتھوں کی انگلیوں کی اوپر چھریاں چل رہی ہیں، ہڈیاں کٹ رہی ہیں، وہ نہیں کر رہی، وہ کہہ رہی وَقُلْنَ حَاشَا لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا،
اللہ کی پناہ، اللہ کی بنا، یہ تو انسان ہے ہی نہیں، تو پھر کیا ہے؟ ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو اللہ کا کوئی نورانی فرشتہ ہمارے سامنے آ گیا ہے۔ تو کہا اس وقت درد کا احساس جو صنف نازک ہے وہ نہ کرے تو جو اللہ کی جنت دیکھ رہا ہے وہ کیسے محسوس کرے گا؟ اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے حسن میں اتنا زیادہ غرق کر دیتا ہے کہ پھر اس کو کوئی اور شے محسوس نہیں ہوتی، وہ صرف جنت کا نظارہ ہی کر رہا ہوتا ہے۔ حضرت جی ایمان والے کے بارے میں ہمارے بزرگ حدیث مبارکہ میں یہ آتا ہے کہ جیسے مشک سے پانی کا قطرہ گرتا ہے اس طرح اس کی روح نکلتی ہے اور درد محسوس نہیں کرتا۔ میرے شیخ فرمانے لگے کیوں محسوس نہیں کرتا؟ ایمان والا ساری زندگی اللہ اور اس کے رسول کے عشق میں، اس کی محبت میں اپنے آپ کو غرق کر دیتا ہے، فنا پھر رسول ہو جاتا ہے، تو جس وقت روح نکل رہی ہوتی ہے سونے کا دیدار سامنے کروا دیا جاتا ہے۔ اگر یوسف علیہ السلام کو دیکھنے والیوں کو درد نہیں ہو سکتا نا، تو حضور کو دیکھنے والے کو بھی درد محسوس نہیں ہوتا، اس وقت وہ جلوے دکھائے جاتے ہیں۔ اس لیے میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيُرَى مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ، اس کو جنت میں اس کا مقام دکھایا جاتا ہے۔ پہلا خون کا قطرہ گرا، ساتھ ہی مغفرت ہو گئی، ساتھ ہی جنت دکھا دی گئی، اور پھر آقا جی نے فرمایا وَيُجَارُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، پھر اللہ تعالیٰ اسے عذاب قبر سے محفوظ رکھ لیتا ہے۔ عذاب قبر نہیں ہوتا۔ حضرت کائنات میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس سے قبر میں سوال جواب نہ کیا جائے، لیکن شہید کے لیے پروٹوکول ہے، اس کے لیے عذاب قبر نہیں ہے۔ پھر آقا جی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيَأْمَنُ مِنَ الْفَزَعِ الْأَكْبَرِ، قیامت کے دن وہ بڑی گھبراہٹ سے محفوظ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے جی آپ سب کو، اللہ مسلمانوں کی خیر فرمائے۔ جس وقت بم دھماکہ ہوتا ہے نا جی، وہ دھماکہ ہوتے ہی اس وقت وہاں کے موجود لوگوں کے حواس باختہ ہو جاتے ہیں، ان کو اس بات کا احساس نہیں ہوتا میری جیب میں کیا ہے، ان کو اس بات کا احساس نہیں ہوتا میری سواری کون سی ہے، ان کو اس بات کا احساس نہیں ہوتا میرے ساتھ کون ہے۔ جیسے ہی دھماکہ ہوتا ہے انسان کے اندر ایک کھلبلی، ایک جان بچانے کی قدرتی طور پر وہ ایک جاگ اٹھتی ہے اور وہ بندہ دوڑتا ہے، اس جگہ سے دوری اختیار کرتا ہے، وہ دھکے بھی دیتا ہے، وہ نیچے کچلا بھی جاتا ہے۔ یہ آج اس دور کے اندر ایک مخصوص علاقے میں ہونے والے دھماکے کے اثرات ہیں کہ وہاں پر موجود کوئی بھی بندہ ایسا نہیں ہوتا کہ دھماکہ ہوا بڑے اطمینان سے کھڑا ہوا اور بڑا اطمینان سے بیٹھا ہوا، نہیں، وہ دوڑتا ہے، وہ جان بچاتا ہے، وہ ہر چیز کو قربان کر دیتا ہے۔ اس کے جیب سے کچھ گر رہا ہے، اس کی سواری تباہ ہو رہی ہے، اس کا کچھ بھی، اور اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور جس حشر والے دن جس وقت اللہ قیامت برپا کرے گا، جس وقت اسٹرائڈز جو یہ آسمانی شہاب ثاقب ہے زمین پر گریں گے اور زلزلے آئیں گے اور خوفناک ہولناک آوازیں اٹھیں گی، اس وقت بندہ کس کیفیت میں ہوگا؟ اس وقت تو ماؤں کے حمل گر جائیں گے، ماؤں کو، باپوں کو، بڑوں کو، کسی کو اپنی کسی اولاد کا کسی کا کوئی فکر نہیں ہونا۔ القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش، اس دن جناب یہ پہاڑ بھی دھنکی ہوئی اون کی طرح ایسے بکھر رہے ہوں گے۔ اللہ کہتا ہے، اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں وَيَأْمَنُ مِنْ فَزَعِ الْأَكْبَرِ، اللہ ایسے بندے کو اس قیامت کی ہولناکی سے، دہشت سے بھی محفوظ رکھے گا۔ حضرت جی قبروں میں پڑے ہوئے مردے بھی خوف زدہ ہو جائیں گے۔ یہ ہولناکی، القارعۃ ما القارعۃ، تم کیا جانو یہ کیا ہے؟ پھر میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَيُحَلُّ حُلَّةَ الْإِيمَانِ، اسے ایمان کا لباس فخرہ پہنایا جائے گا۔ آج ہم دعویٰ ضرور کرتے ہیں میں مسلمان ہوں، میں مسلمان ہوں، ٹھیک ہے، میرے پاس کوئی ٹیسٹر نہیں میں کسی کے اوپر لگا کے چیک کر لوں یہ ایمان والا ہے یا نہیں۔ میں نے آج تک کسی کے اوپر کوئی کفر کا، کوئی شرک کا فتویٰ نہیں لگایا، میرے پاس کوئی ٹیسٹر نہیں ہے میں چیک کر لوں جناب، مجھے کیا پتہ یار، میں نے ساری زندگی قرآن حدیث پڑھتے پڑھاتے گزار دی، میں ساری زندگی ایک ہی بات سمجھنے سمجھانے میں لگ گیا ہوں، مجھے یہ قرآن سمجھ میں آ جائے، حدیث سمجھ میں آ جائے، ساری زندگی یہیں پہ گزار دی، مجھے کیا پتہ کہ اللہ تعالیٰ نے وہ میرا قبول بھی کیا یا نہیں کیا۔ امید رکھے ہوئے ہیں ہم کہ یا اللہ یہ جو پڑھنا پڑھانا سننا سنانا مولا قبول فرما لے، مجھے کیا پتہ یہاں پر یہ بیٹھا یہ بیٹھا یہ بیٹھا مجھ سے زیادہ اللہ کے قریب۔
میں کسی کے اوپر کیوں شرک کا فتویٰ لگاؤں؟ حضور اگر یہاں پر بیٹھا میں کسی پر کفر کا فتویٰ لگا رہا ہوں، مجھ سے بڑا جاہل ہے ہی کوئی نہیں، بھائی مجھے کس نے اختیار دیا ہے میں کسی کو کافر کہتا پھروں؟ اس کی کیفیت کیا ہے، اس کی سوچ کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے، میں نہیں جانتا حضرت۔ مجھے میرے اپنے پیٹی بھائیوں سے جو ممبروں پر بیٹھے ہیں اور ہر ایک کو، جس نے یا رسول اللہ کہا وہ مشرک، جس نے یا علی کہا وہ مشرک، جس نے یا غوث کہا مشرک، بھئی تیرے کول کیڑا ٹیسٹر ہے تو لاکھ کے سارے مشرک کیتی جا رہے ہیں؟ صحابہ کرام میں سے کون تھا جس نے یا رسول اللہ نہیں کہا؟ ہم صحابہ کی بات کریں تو کہتے نہیں جی وہ صحابہ تھے تو اور کندے رستے تے چلیے اور کس کے نقش قدم پر چلیں؟ ہمیں تو صحابہ نے بتایا ہے ایسے حضور کا ادب کرنا ہے، ایسے احترام کرنا ہے۔ کریم آقا جی علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا احترام ادب ہم نے اپنی طرف سے نہیں گھڑ لیا کہ سنی جناب وہ غلو کرتے ہیں۔ وہ صحابہ کا احترام، عزت کرنا، ادب کرنا تم نے کبھی سنا ہی نہیں۔ اب بخاری کرتے ہیں، جائیں کتاب الوضو کو کھول کے دیکھیں، صرف جس وقت میرا سونا نبی وضو کرتا تھا اس وقت صحابہ کی کیفیت کیا ہوتی تھی۔ یہ ایک بات میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، باقی زندگی چھوڑ دیں، صرف حضور کا وضو کرنا دیکھیں۔ جب سونا کملی والا وضو فرماتا تھا صحابہ کی کیفیت کیا ہوتی تھی؟ حضور کلی فرماتے تھے، وہ زمین پر نہیں گرتی تھی، صحابہ کی ہتھیلیوں پر گرتی تھی۔ جب حضور ناک شریف صاف کرتے تھے وہ زمین پر نہیں جاتا تھا، صحابہ کے ہاتھوں پہ جاتا تھا، اور ہاتھوں پہ آنے کے بعد وہ آپ کا نخامہ فرمانا، وہ آپ کا ریش مبارک پھینکنا، صحابہ ہاتھوں میں لے کر ایسے مل کے اپنے چہروں پر اور جسموں پر ملا کرتے تھے۔ اب صحابہ کو کیا کہو گے یار؟ ہم نے عزت کرنا، احترام کرنا صحابہ سے سیکھا ہے۔ ابھی تو میں یہ ایک بات عرض کر رہا ہوں، حضور صحابہ تو صحابہ ہیں، حضور کے قریب جو جانور تھے ان کا احترام اور ادب بھی باکمال تھا جی۔ اور عشق کس انتہا پر تھا! حضور جس دراز گوشت پر، عرف عام میں جس کو ہم قدہ کہتے ہیں، حضور جس دراز گوشت پر سواری فرمایا کرتے تھے، جب سونے کملی والے کا ظاہری وصال ہوا، وہ گدھا مدینہ کی دیواروں میں ٹکرے مار مار کر کنویں کے اندر اس نے چھلانگ لگا کر اپنی جان ہی دے دی۔ یہ عشق کی انتہا ہے۔ میرے نبی کے دور کے تو گدھوں کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ آج ہمیں کہتے ہیں سنی جناب غلو کرتے ہیں عشق رسول میں۔ یہ جناب تیرے کو کیڑا شرکدہ آ گیا ٹیسٹر، تو اپنے ایمان دی خیر کر۔ مسلم شریف کی حدیث پاک کے مطابق ساری زندگی بندہ نیک عمل کرتا 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 اس کے اور جنت کے درمیان ایک بالش کا بس اتنا وقفہ رہ جاتا ہے، اتنی جگہ رہ جاتی، اللہ اسے ایمان چھین کے اس کو بے ایمان کر دیتا۔ ہم تو اس خوف میں اللہ کہیں ہمیں ان میں نہ شمار کر دے۔ ساری زندگی ہم سے کام لیتا 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 جب ہم جہنم کے، ہم بالکل جنت کے قریب پہنچے، اللہ ہم سے کہیں ایمان ہی نہ چھین لے۔ میں کسی کو غافر کیوں؟ میں نے آج تک اپنے مسجد میں کسی بھی مسلک کے ساتھی کو آ کے نماز پڑھتے ہوئے منع نہیں کیا۔ میں کیوں کروں یار؟ وہ بھی رب کو سجدہ کر رہا ہے، میں بھی رب کو سجدہ کر رہا ہوں۔ تیری مرضی یار، جس طرح مرضی کر صحیح، تو اللہ نو سجدہ کر۔ ہمارا بھی یہ عقیدہ اور نظریہ ہے، اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہیں۔ اب ہمارے اوپر کوئی تان کرتا رہے ٹھیک ہے، عرفی تو اندیش دے غوغائے رقیباں آواز سگاں کم نہ کند رزق کے گدار، ہم پر اعتراض کرتے رہیں انہوں نے اعتراض کرنے نال ساڈا کوئی ایمان ہل جانا ہے یا ہم بے ایمان ہو جائیں گے؟ حضرت کوئی بھی یہاں پر پوری دنیا سنیں، میری مسجد کے اندر کسی بندے کو کوئی رکاوٹ نہیں جس کا دل کرتا ہے آگے نماز پڑھے، ہم اس کو نہیں روکیں، کسی مسلک کا آؤ پڑھے۔ وہ دنیا آج اللہ سے دور جا رہی ہے، وہ ایتھیسٹ ہوتی جا رہی ہے، وہ نیچری ہوتی جا رہی ہے، وہ سائنسی ہوتی جا رہی ہے، اور ابھی تک ہم رفع یدین کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے اسی لڑائی سے باہر نہیں آئے۔ ابھی تک ہم اس لڑائی سے باہر نہیں آ رہے۔ اگر کوئی رفع یدین کرنے والا آپ کی مسجد میں آ کے نماز پڑھ جائے تو مولوی ہے نہیں گھور گھور کے بندہ جی میں انہیں ان کی جیب کاٹ لئی۔ او خدا دا واسطہ یار آ لین دے یار، پہلے ان کو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کر لینے دو، اپنے پاس بٹھاؤ، اپنا عمل دکھاؤ، اس کے بعد اس کو سمجھا بھی دینا بھائی کیا کرنے کیا نہیں کرنا۔ پہلے مسجد میں تو لے کے آؤ نا، جو آ رہے ہیں ان کو بھگا دیا۔ حضور ایسا نہ کریں، بالخصوص جب بچے مسجد میں آتے ہیں شور تو انہوں نے کرنا ہے، ہمارے ساتھی ان کے اوپر ناراض ہو جاتے ہیں، وہ اللہ کے بندے اگلی نسل کے نمازی آئیں گے تو ان کو بھگا رہے، تو تیری اگلی مسجد تیری اگلی نسل کیسے آباد کرے گی؟ پیار سے سکھا یار، محبت کر یار، شفقت کا ہاتھ رکھ یار، پہلے رب کے نزدیک کر، اللہ دلوں کو خود ہی بدل دے گا۔
لے کے تو آیا ہے۔ اس لیے جناب میں نے آج تک کسی کے اوپر کوئی کفر کا، کوئی شرک کا کوئی فتویٰ نہیں لگایا، نہ مجھے ضرورت ہے لگانے کی۔ مجھے اپنے ایمان کی فکر ہے، یا اللہ جس وقت یہاں پر جان کھڑی ہو نا مولا، اس وقت پھر ایمان نہ چھین لینا مولا، اس وقت کلمے کی دولت نصیب فرمانا، خاتمہ ایمان پر فرمانا۔ ساری زندگی بندہ دیکھو نا جی، وہ بندہ جو 100 بندوں کا قاتل تھا، ہاں جی 100 بندوں کا قاتل، ایک بندے کا قتل قرآن کہتا ہے پوری انسانیت کا قتل، وہ 100 بندہ مار کے بس این موت دے قریب ہویا ہے جناب، اللہ سننے دی رحمت جوش چاہی اس 100 بندے دے قاتل نو معاف کر دیتا۔ قاسمین بھائی رحمت جوش میں آ گئی نا، بہانہ کوئی بھی بن جائے، رحمت جوش میں آئی، بس اللہ کو پسند آ گیا اس کا کوئی عمل کہ نیک بندوں کے پاس جا رہا ہے، اللہ کو پسند آیا عمل، فرمایا چلو بھائی زمین ناپو۔ بھائی زمین نپوانے کا مقصد کیا ہے مولا؟ تیری رحمت جوش پہ آ گئی ہے، تو نے کرم کر دیا ہے، بس فیصلہ کر دے۔ کس فرشتے کی جرات ہے تیرے فیصلے پر کوئی اعتراض کرے؟ نہیں، زمین کم تھی، اور یہ حدیث پاک الفاظ، زمین کم تھی، رحمت الہی جوش پر تھی، فرمایا یہ کم کو زیادہ کرو، زیادہ کو کم کرو۔ بھائی بخشنا ہے نا، 100 بندے کا قاتل اینج بخشیا جائے۔ ساری زندگی جس عورت نے بدفعلیاں کی، برے کام کیے، کتے کو پانی پلانے پر اللہ کی رحمت جوش میں آ گئی جی۔ ساری زندگی اس عورت نے کوئی بندے کا پترانا کم ہی نہیں کیتا۔ شیطان نے 6.5 کروڑ سال عبادت کی، ایک دو نہیں، زمین دا کوئی چپا نہیں چھڑیا انہیں جتے انہیں سجدہ نہیں کیتا۔ فرشتوں میں پہلے آسمان کا عابد، دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں چھٹے ساتویں کا، فرشتوں کا معلم رہا، فرشتوں کو سکھانے والا، ان کو تبلیغیں کرنے والا۔ لو جی آج تک تسی قرآن جدو بھی شروع کر دیو بسم اللہ پڑھو یا نہ پڑھو، لیکن اعوذ باللہ پڑھنا واجب ہے۔ آپ قرآن شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ لازمی پڑھیں گے، یہ پڑھنا واجب ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ کروڑوں سال کا عابد اتنا مردود ہو گیا، اتنا ناپسندیدہ ہو گیا کہ اب جب تک کوئی بھی مسلمان، آپ نماز میں بھی کھڑے ہیں نا جی، ثنا کے بعد آپ کیا کریں گے؟ اب پڑھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ نماز کے اندر آپ کھڑے ہیں، کعبے کی طرف منہ ہے، ہاتھ بنے ہوئے ہیں، حضرت ادھر منہ کر کے آپ پڑھ رہے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان۔ بیت اللہ میں آپ ہیں جہاں پر ایک نیکی کا ثواب لاکھوں میں اور ایک گناہ کا ثواب بھی لاکھوں میں، وہاں پر بھی آپ قرآن پڑھنے سے پہلے کہہ رہے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ حضور مکہ ہو، مدینہ ہو، وہ بیت المقدس ہو، وہ جامع مسجد ہو، وہ بادشاہی، وہ کوئی دنیا کا مقام ہو، جب بھی قرآن پڑھا جائے گا شیطان پہ لعنت بھیجی جائے گی۔ کسی کو آپ مردود کہہ رہے ہیں، شیطان کہہ رہے ہیں، جبکہ آپ کو نام بھی پتا ہے اس کا کیا ہے، آپ اس کا نام نہیں لے رہے، آپ اس کا الٹا نام لے رہے ہیں، آپ اس کی سزا کو بیان کر رہے ہیں، آپ اس کو اللہ کی بارگاہ کا راندہ درگاہ کہہ رہے ہیں۔ حضور یہ اخلاقی طور پر جائز ہے؟ اللہ کہتا ہے ہاں، جو میرا دشمن ہے، جو میرے احکامات اور میری حدود کو توڑنے والا ہے، وہ ہے ہی اس قابل کہ اس کو مردود بھی کہا جائے، اس کو شیطان بھی کہا جائے۔ تو نماز کے اندر ہو، نماز کے باہر ہو، تو مکے میں ہو، تو مدینے میں ہو، جہاں مرضی ہو، اس کے اوپر لعنت کرنا ضروری ہے۔ حضور ساری زندگی جس نے برے کام کیے، این رحمت الہی جوش سے آئی جناب، وہ بری عورت بخشی گئی۔ ایک ہم نے یہ پڑھا تھا فارسی، جب ہم ابتدا کرتے نا جی درس نظامی کی، تو ابتدائی سالوں میں سب سے پہلے ایک کریمہ اور نام حق پڑھایا جاتا ہے، فارسی کا قاعدہ۔ اس کے اندر شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے یہ اشعار ہیں، منظم اشعار۔ آپ فرماتے ہیں بخیل اگرچہ بابت زاہد بہروبار بہشتی نباشت بحکم خبر۔ بخیل آدمی زمینوں اور سمندروں کا سب سے بڑا زاہد عابد ہو جائے، اتنا بڑا زاہد عابد کہ جناب اس سے بڑا ہے ہی کوئی نہیں، دنیا کا ہے، واہ 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 کیا بات ہے جناب، صوفی صاحب، حضرت صاحب، پیر صاحب، قبلہ صاحب، لیکن وہ بخیل ہے، اللہ کے حبیب فرماتے سیدھا جہنم میں جائے گا۔ عبادتیں کدھر گئی ہیں؟ صرف ایک فعل بد کی وجہ سے، ایک برے عمل کی وجہ سے وہ عبادتیں کدھر گئیں؟ حضور فرماتا ہے بہشتی نباشت بحکم خبر، حدیث مبارکہ کے مطابق وہ جنتی نہیں ہو سکتا۔ ایک
عورت نے بلی کو بند کر کے بھوکا مار دیا، اللہ کو جلال آ گیا جناب، فرمایا یہ جہنم میں جائے گی۔ اب پتہ نہیں حضور کتے کو پانی پلانے والا ٹھیک تھا یا والی ٹھیک تھی یا بلی کو بند کرنے میں کیسے بتا سکتا ہوں؟ مجھے تو صرف اللہ کے حبیب بتائیں گے یہ ٹھیک ہے کہ غلط ہے۔ میں کسی کو ٹیسٹر لگا کے کیوں چیک کرتا پھروں؟ یہاں پہ فلاں مسلک کا بیٹھا ہے، یہاں فلاں مسلک کا بیٹھا ہے، میں کسی کو جنت اور جہنم کے ٹکٹ کیوں بھیجتا پھروں؟ مجھے اپنی فکر کرنی چاہیے کہ حضرت صاحب الہی کہ ایسا نہ ہو جب میری وہ آخری وقت آئے تو نورانی فرشتوں کی بجائے کالے چہروں والے فرشتے آ جائیں، کہیں ایسا نہ ہو جنتی تھال میں جنتی کفن کی بجائے پھٹا ہوا بدبودار ٹاٹ نہ آ جائے، کہیں ایسا نہ ہو خوشخبریوں کی بجائے اللہ کا عذاب اور اس کا جلال میرے پاس آ جائے، اور وہ بھی کہیں یا ایتھا النفس الخبیثہ اخرجی الی جسد الخبیثہ، او خبیث روح نکل اس خبیث جسم سے، نکل، ابشری بحمیم مغصہ، اور تجھے مبارک ہو جہنم کے ٹھور کی اور اس کے عذاب کی، مبارک ہو تجھے جہنم کی۔ بندہ حشر میں تو جو مار کھائے گا سکھائے گا، قیامت تک بندہ لوستا ہی رہ جائے گا، تڑپتا ہی رہ جائے گا۔ قبر میں جس وقت جہنم کی کھڑکیاں کھولی جائیں گی اس وقت یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ اس کا عمل کیا تھا، اس وقت یہ دیکھا جائے گا اس کی رضا کیا ہے، وہ کیا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے اس کو ٹھنڈی ہوا آئے تو جنت کی کھڑکیاں کھلوائی جائیں گی، وہ چاہتا ہے اس کو ٹھنڈی ہوا نہ ملے تو جہنم کے دروازے کھولے جائیں گے۔ ابھی تک حضرت صاحب مجھے سمجھ میں نہیں آئی، دنیا ایک پلیٹ فارم پر ہو کر مسلمانوں کے لیے یہ ساری جتنے بھی ہیں چینا کرتے پھر دینے، وہاں پر مسلمانوں کا حال کیا ہے ذرا جا کے دیکھیں۔ جانوروں کے لیے عزت ہے لیکن مسلمانوں کے لیے وہاں پر کوئی عزت نہیں ہے۔ کشمیر میں جا کے دیکھیں، فلسطین میں دیکھیں، بوسنیا میں دیکھیں، چچنیا میں دیکھیں، آپ دنیا کے آپ کے تو ملک پاکستان کے وزیر اعظم جب یورپ کے یا باہر جاتے ہیں تو وہ اس کے کپڑے بھی اتار کے چیک کرتے ہیں، تو مسلمان ہے نا، چل لا کپڑے، تیرے کپڑے اتار کے بھی ایسی چیک کریں گے۔ تذلیل کی اس حد تک پہنچا دیا گیا ہے ہمیں، اور ابھی تک ہم کافر اور مشرک اور بدعتی بنانے کے علاوہ کوئی دوسرا کام نہیں کر رہے۔ ہمارے پاس ایک ہی کام ہے، تم ہی مشرک تے تم ہی بدعتی، تم ہی مشرک تے تم ہی بدعتی، ایک فتویٰ لگائے جاؤ، مشرک بدعتی مشرک بدعتی ٹھوک کے جاؤ فتوے، بجائے اس کے کہ یار تیرا مسلک جو بھی ہے مل کر ہم اسلام اور مسلمانوں کی سربلندی کے لیے کام کرتے ہیں۔ تو جو نظریہ رکھتا ہے رکھ، جو سوچ رکھتا ہے رکھ، اللہ کی بارگاہ میں مل کے سجدہ کرتے ہیں۔ ہم تو ایک اپنے بھائیوں کے اندر اختلاف ہو جائے تو ہم بھائیوں کو مار تو نہیں دیتے، دھکے نکال کے گھر سے تو نہیں نکال دیتے، یار ان کو پیار سے سمجھاؤ گے سمجھ میں آ جائے گی بات، نہیں آتی تو ٹھیک ہے یار اس کو رکھ، تو رکھ یار، نماز پڑھ۔ ہم ایک پلیٹ فارم پہ ہو کے ہم کافروں کے خلاف جا کے محاذ کھڑا کرتے ہیں بجائے اس کے کہ مسلمان کے خلاف۔ اور جب سے یہ یوٹیوب آیا اللہ کے فضل سے، سوشل میڈیا آیا، بلے ہوئے اور فلانے نے جناب اے کہہ دیتا، فلانے نے اے کہہ، اللہ دی شان ہے جی۔ یہی ہوتا ہے جب گلوکار آپ کو تبلیغ کرے، یہی ہوتا ہے جن کا کام نہ ہو اور وہ یہ کام، جس کا کام اسی کو ساجے۔ علماء کا کام تھا، مولوی کہا جاتا تھا، مولوی، ہماری سندوں پر جب لکھا جاتا تھا مولوی لکھا جاتا تھا، مولا کی خبر رکھنے والا، مولا تک پہنچانے والا۔ آج مولوی لفظ کو ہی گالی بنا دیا، او مولوی، گل سن، مولوی ایک مقام تھا، ایک ڈگری تھی، ایک عزت کا لفظ تھا۔ او مولوی گل سن، ڈاکٹر کہتے ہیں نا جی، کہتے ہیں جی بڑی عزت کی بات۔ آج ڈاکٹر کے نام کو جس کو فراڈیا کہنا ہو، ڈاکٹر گل سن، مامو کتنا عزت والا نام تھا، اب ہم او مامو گل سن، مامو نہ بنا مینو، ہاں جی بالکل کام الٹا ہو گیا۔ میری ساروں کے آگے یہی گزارش ہے، وہ پڑھے لکھے ہیں، وہ کسی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، خدا کے واسطے ہم گھر کے جھگڑے بعد میں سلجھا لیں گے، پہلے مل کے باہر کا جھگڑا نہ سلجھا لیں، پہلے مل کے باہر کا جھگڑا سلجھا لیتے ہیں۔ ایران والا ہے، سعودیہ والا ہے، وہ پاکستان والا ہے، وہ کسی کا والا بھی ہے، ایک پلیٹ فارم پہ آؤ، پہلے کافروں کو ہم منہ توڑ جواب دے لیں، اس کے بعد گھر کے جھگڑے سلجھا لیں۔ یہ نہ ہو کہ ہم گھر کے جھگڑوں میں الجھے رہیں، اگلے آ کے ہمارا گھر ہی ہم سے چھین کے لے جائے۔ آج فلسطین نہیں رہا، حضور آپ کے پاس کون سی گارنٹی ہے پاکستان ہمیشہ رہے گا؟ گارنٹی ہے آپ کے پاس؟ آپ سے پاکستان نہیں چھینا جا سکتا، پاکستان بھی چھین کے لے جائیں گے اگر ہم اسی طرح لڑتے رہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق نصیب۔